سلمان نیازی صاحب کیا کہیے گا؟ اب ایک موقع عمران خان کو دیا گیا ہے اور انہیں بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ معاملہ ڈیفیوز کی طرف جا رہا ہے آج جو عدالتی کارروائی رہی اس کو دیکھتے ہوئے، یا ابھی بھی فرد جرم کی تلوار جو ہے وہ سر پر لٹکی ہوئی ہے؟ دیکھیں، آج کی اگر کارروائی دیکھیں اس کے بعد تو جو ہمیں اندازہ یا جو ہم پروڈکشن یہی دے سکتے ہیں کہ معاملہ ڈیفیوژن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ عدالت نے فرد جرم آج عائد کرنا تھا اور آج عائد نہیں کیا اور ٹائم دے دیا ہے کہ آپ انکنڈیشنل اپالوجی کورٹ میں ریٹن فارم میں ود ایفیڈیوٹ سبمٹ کرا دیں۔ دیٹ مینس کہ کورٹ تھوڑا میگنانیمس ہے اور کورٹ معافی کی طرف جانے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ پوری پروسیڈنگز دیکھ لیں، جب پہلے دن کیس چلا تھا تو اس وقت جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کا جواب میں انکنڈیشنل اپالوجی ہوتی تو معاملہ آج ہی ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر لاسٹ ڈیٹ پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ معافی کسی بھی سٹیج پہ دی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عدالت بیسیکلی چاہ رہی تھی کہ خان صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو، جو انہوں نے الفاظ کہے تھے ریگارڈنگ جج زیبا، تو اس کو احساس ہو اور اس پہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی دیں۔ وہ بالکل، میں یہ تو نہیں کہوں گا کنٹمپچوس ورڈز تھے، لیکن انتہائی غیر مناسب ورڈز تھے، وہ ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اور عدالت کے سامنے دیکھیں، انکنڈیشنل اپالوجی دینے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، یہ اپ ہولڈنگ دا رول آف لا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب اگر یہ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کو کسی نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، اور ان کا کہ وہ یہ کرتے ہیں تو اس سے ان کے قد میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے ملک میں جو عدالت ہے اس کی عزت بڑھے گی، تو یہ رول آف لا کی طرف ایک اچھی پیش قدمی ہوگی۔ تو میرے خیال سے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اگر وہ انکنڈیشنل اپالوجی وہ دے رہے ہیں تو۔ اور جو آج عمران خان نے گفتگو کی روسٹرم پر آ کر، جس کے لیے بعد میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ سراہتے ہیں اگر آپ کو احساس ہوا ہے اس تمام تر معاملے کی سنگینی کا، تو پھر یہ ریفلیکٹ بھی ہونا چاہیے ان کے ایفیڈیوٹ میں۔ یقیناً ظاہر ہے ان کے وکلاء انہیں یہی مشورہ دیں گے۔ آپ آج کی جو خان صاحب کی گفتگو ہے اور جو پچھلی سماعت میں جس طریقے سے ان کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا، انہوں نے جو بیان دیا تھا یا جو اس کی وضاحت دی گئی، کیا فرق ہے اس میں؟ دیکھیں، میرے خیال سے مین اس میں فرق یہ ہے احساس کا۔ پہلے ان کو شاید احساس نہیں تھا کہ انہوں نے جو بولا ہے، بے شک ریکلیس طریقے سے بولا ہوگا، انٹینشنلی نہیں بولا ہوگا، تو میرے خیال سے ان کو اب احساس ہو گیا ان کے جو ورڈز تھے دے ور ناٹ اپروپریٹ، نامناسب تھے، غیر مناسب ورڈز تھے، تو ان کو اب احساس ہو گیا۔ تو میرے خیال سے عدالت کو نے بھی دیکھ لیا کہ ان کو احساس ہو گیا، اس کے لیے معافی مانگنے کو بالکل تیار ہیں، بلکہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اور وہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا حد تک تو میں خود پیش ہو کے لیڈی جج جو ہیں ان کے سامنے ان سے بھی معذرت کرنا چاہتا ہوں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو میرے خیال سے دیٹ از مور دین انف، اور یہ معاملہ میرے خیال سے اب کنکلوژن کی طرف جائے گا، اور مجھے اس میں ڈیفیوژن ہی نظر آ رہی ہے، کوئی اسکلیشن نظر نہیں آ رہی، اور وچ از گڈ فار دا کنٹری۔ عدالتوں کی عزت ہونی چاہیے بالکل، اور ہم یہ جلسوں میں کھڑے ہو کے ججز کے نام لے کے ان کے بارے میں غیر مناسب ہم الفاظ نہیں کرنے چاہیے کسی بھی پارٹی کو۔ جہاں تک آپ ابھی بات کری تھی کہ جس میں پی ایم ایل این کے کیسز جو ہیں، دیکھیں وہ کیسز ڈفرینٹ ہیں، ان کے فیکٹس ڈفرینٹ ہیں، اس میں کنٹینیوسلی تھریٹس ایشو ہوئی تھی، یہاں پہ صرف لفظ ایکشن تھا، وہاں پہ ایکشن نہیں تھا، وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں پہ زمین تنگ کرتے کہ ان بتوں کو باہر نکالو عدالتوں سے نکال کے، تو وہاں پہ بالکل ایک سویئر قسم کے ورڈز تھے اور تھریٹس تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کو تھریٹس ایشو ہوئی تھی اس کے اندر، تو وہ کیسز ڈفرینٹ تھے، تو ان کے کیسز اور خان صاحب کے کیسز کو آپ ایکول فوٹنگ پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو میرے خیال سے دس کیس از گوئنگ ٹوورڈز ایکسیپٹنس آف اپالوجی، میری ریڈنگ یہ ہے، آگے دیکھیں ابھی نیکسٹ ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سلمان نیازی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور ماہر قانون فیصل چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیصل، آپ کیا کہیے گا آج کی عدالتی کارروائی سے متعلق؟ اور جیسے کہ ابوذر سلمان نیازی کہہ رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اب یہ ڈیفیوژن اور کنکلوژن کی طرف معاملہ جا رہا ہے اگلی سماعت میں، ایسے ہی ہے؟ دیکھیے، نارملی جو ہوتی ہیں کورٹس، اس میں اپالوجی کے بعد 99% کیسز جو ہیں وہ ڈراپ کر دیے جاتے ہیں، اور عدالتوں کا مقصد سزا دینا نہیں ہوتا ہے۔ عدالتوں کا مقصد جو ہے تو ہند عدالت کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں یہ باور کرانا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی عدالت کے ادارے کے وقار کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میرے نظر میں آج عمران خان صاحب نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بڑے پن کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یہی اسپرٹ ہونا چاہیے۔ ادارے مضبوط ہوں گے، ملک مضبوط ہوگا، اور عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے وہاں پہ کہا ہے وہ ہر لحاظ سے خوش آئند ہے، اور اس کو جو ہے عدالت بھی دیکھے گی۔ میں ابوذر کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں
इसमें जो है वो एस्केलेशन नहीं आएगी, तो ये मामला जो है वो अब ये खत्म हो गया है, प्रैक्टिकली खत्म हो गया है। ये सिर्फ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो जो एफिडेविट वो देंगे